ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے اس کے 3 مرتبے ہیں، 3 درجے۔ ایک درجہ اسلام کا ہے، دوسرا درجہ ایمان کا ہے، اور تیسرا احسان کا۔ یہ 3 درجے ہیں، اور یہ 3 درجے جب ہمارے اندر پائے جائیں گے، ہم انہیں ادا کریں گے، تو ہمارا دین وہ دین جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے پڑی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے مکمل ہو گئی، وہ دین پورا اور مکمل ہوگا۔ یہی وہ دین ہے جسے سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ سب سے ہلکا درجہ اسلام کا ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا ہے۔ پھر یہ تینوں جو درجے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے کچھ درجات اور کچھ ارکان ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا درجہ جو اسلام ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے رکن رکھے ہیں؟ 5 رکن رکھے ہیں، اور 5 رکن اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، 1 مہینے کا روزہ رکھنا، اگر مال ہے تو زکوٰۃ دینا، اور اگر استطاعت ہے تو حج کرنا۔ ان میں سے ہر ایک عمل کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ البتہ بعض اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پر بعض ناحیے سے فوقیت دی۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اسلام کے 5ویں رکن الحج سے متعلق ہے، جو قریب آ رہا ہے، اور ہم میں سے بہت سے بھائی اس کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے سے بہت سے بھائیوں نے گزشتہ سالوں میں یہ حج کر لیا ہے، اور ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوں گے جو آئندہ سال اس کی امید میں ہوں گے اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس سے متعلق جو ہمیں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس کا ضرورت مند ہاتھ کرنے والا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا محتاج اور اس کا حاجت مند ہے۔ ان چیزوں کے نہ پائی جانے کی وجہ سے ہماری عبادت جسم پہ روح کے رہ جاتی ہے۔ ان چیزوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہماری عبادت ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی۔ اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نماز کا جو اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا جو اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے، روزے اور حج کا اثر جو ہماری زندگی پر ہونا چاہیے، وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لیے حج کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں،
جس کا ضرورت مند ہر انسان ہے. پہلی چیز تو یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ اسلام کے اندر اور شریعت میں حج کی اہمیت کیا ہے. ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. ہمارا اسلام ایک رسمی طور پر بن کر کے رہ گیا ہے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں, باپ دادا سے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ حج بھی اسلام کا ایک رکن ہے. لیکن ساتھیوں, حج اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو حج کا رکن نہیں مانتا, اس کے بارے میں کسی قسم کے تردد اور شبہے کا محتاج ہے, تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے. اسی لیے آپ لوگ وہ حدیث جو بار بار سنتے آئے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی, اور آپ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا. ایک حدیث جو مسند بزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 8 حصے ہیں. نماز, اسلام یعنی شہادتیں ایک حصہ ہے, نماز ایک حصہ ہے, روزہ ایک حصہ ہے, حج ایک حصہ ہے, زکوٰۃ ایک حصہ ہے, بھلائی کا حکم دینا یہ بھی ایک حصہ ہے, برائی سے روکنا یہ بھی ایک حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے. اور وہ انسان بڑے خاص خسارے اور گھاٹے میں ہے جس کے اندر ان حصوں میں سے کسی کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے. تو گویا کہ اگر کوئی انسان استطاعت کے باوجود, وقت ملنے کے باوجود, موقع کی وجہ سے, موقع پانے کے باوجود اگر کوئی انسان حج نہیں کرتا ہے تو وہ انسان بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے. ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کے بڑے فضائل رکھے ہیں, اس پر توجہ دیں, اس لیے کہ یہ چیز سامنے ابھی آپ کے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو حج کا حکم دیا ہے, اللہ نے اس حج کی بڑی فضیلتیں رکھی ہیں. میرے نزدیک جو حج کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ بغیر حج کے کسی انسان کا دین مکمل نہیں ہے. بغیر حج کے کسی انسان کا دین ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا ہے. اور اسی طریقے سے حج کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید شہادتین کے بعد کسی اور رکن کے اندر نہیں رکھا. وہ فضیلت نماز, اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کو بھی حاصل نہیں ہے. روزہ اس کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے, اس کو بھی حاصل نہیں ہے. زکوٰۃ اس کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے, لیکن اس کو بھی حاصل نہیں ہے. وہ فضیلت کیا ہے ساتھیوں کہ اگر کوئی آدمی اپنا حج مکمل کر لے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کا حج ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا حج مکمل ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. حتیٰ کہ کبائر گناہ, ساتھیوں کبیرہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کر دیتا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے صرف حقوق اللہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بھی معاف کر دیتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ابن شباسیہ بیان کرتے ہیں, ابن شباسہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا وقت ہوا تو وہ رونے لگے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا کہ ابا جان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے, یہاں تک فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن عمرو بن عاص مومن ہو کر کے آیا ہے. اللہ کے رسول نے یہ شہادت دی ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ علی کل حال ایک لمبی حدیث ہے, انہوں نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی, لیکن اپنی حدیث کی ابتدا جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ایمان ڈالا, اسلام ڈالا اور میرے دل نے چاہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, تو میں حبشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا.
مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے اور نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کے لیے انہیں حبشہ بھیجا تھا. حبشہ گئے اور وہاں اللہ نے جب دل میں ایمان ڈالا تو وہاں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا بیعت کرنے کے لیے تو عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. آپ نے کہا عمرو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے, ابھی تو ہم سے بیعت کرنے کے لیے آئے تھے, آخر اپنا ہاتھ کھینچ کیوں لے رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت یہ تھا کہ میری زندگی کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا دوں میری زندگی میں ایک وقت آیا ہے کہ میرے نزدیک سب سے محبوب اور پیارا عمل یہ تھا کہ میں آپ کو کون اور آپ کو بتا دوں. اتنے بڑے گناہ کا ہم نے ارتکاب کیا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو اگر معاف کرتا ہے تب تو میں مسلمان ہوتا ہوں, ورنہ مسلمان ہونے کا فائدہ کیا. آپ نے کہا عمرو تم کیا سوچ رہے ہو؟ سنو, الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا والحج یہدم ما کان قبلہ. اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے سے پہلے جو کام بھی کر جائے, جو گناہ بھی کرتا ہے, کسی کو قتل ہی کیوں نہیں کرتا ہے, لیکن اگر مسلمان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر کے ہنس دیتا ہے اور مسکرا دیتا ہے. وہ کون سے دو لوگ؟ کہا کہ ایک مسلمان کو اور دوسرے مسلمان کے قاتل کو. ایک مسلمان کو اور دوسرے مسلمان کے, کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ ایک شخص کافر تھا, اس نے مسلمان کو قتل کر دیا, وہ شہید ہوا, جنت میں گیا. پھر اس کافر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان ڈالتا اور وہ مسلمان ہو جا رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے. تو کہا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمرو الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے جو گناہ رہے ہوں ان تمام گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے. والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا, ہجرت سے پہلے بندہ چاہے جتنے گناہ کر لے, اگر ہجرت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور اسی کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا کہ حج سے پہلے انسان نے خواہ کتنے گناہ کیے, حج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو, ذرا سوچیں ساتھ, ذرا سوچیں, حج کا ذکر آپ نے اسلام لانے اور ہجرت کے ساتھ کیا. اسی سے علماء نے یہ لیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج سے پہلے کبیرہ گناہ بھی کرتا رہا ہے, چوری کا ہے, ڈاکہ کا ہے, زنا کا ہے, جبکہ انسان اگر زنا کرے اور چوری کرے تو نماز کی بڑی اہمیت ہے, لیکن نماز سے اس کے گناہ معاف, سرائے معاف. لیکن اگر حج کر لیتا ہے اور اس کا حج اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام بڑے گناہوں کو بھی, بلکہ ساتھیوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی آدمی حج کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حقوق العباد ہے, کسی کا مال کھایا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, کسی کی زمین ہڑپ کی ہے, لیکن اب حج کر رہا ہے تو اپنے اس کیے پر شرمندہ ضرور ہے, اپنے اس کیے پر شرمندہ ضرور ہے, اور اب اس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے کہ اس چیز کو ادا کر سکے. تو اگر کوئی آدمی حج کر لے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حقوق العباد کو بھی بخش دیتا ہے. چنانچہ ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ قیام پذیر تھے.
آپ نے کہا اے بلال انصت الناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے خاموش کر دو، کہہ دو کہ لوگ خاموش ہو جائیں۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سننے کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ پورے مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا۔ کتنے لوگ رہے ہوں گے ساتھیوں؟ 1,00,000 کے قریب لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد اللہم صلی اللہ محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حج عرفہ کے اندر جتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، عرفہ سے جانے کے بعد جو لوگ مزدلفہ میں ٹھہریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے رہا ہے اور ان کے آپس میں جو حقوق العباد ہیں اللہ کی بھی بخشش کی ذمہ داری دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سنے، کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیا یہ فضیلت صرف ہم کو حاصل ہے یا دوسرے مسلمانوں کو بھی حاصل ہے؟ آپ نے کہا نہیں، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے اور اس جگہ پر سچی نیت سے ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی معاملہ کرنے والا۔ تو ساتھیوں، حج کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میں حج کی تمام فضیلتیں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، ورنہ وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، لیکن اصل مجھے رکھنا کیا ہے وہ یہ چیز ہے کہ آخر یہ حج کی فضیلت ہمیں حاصل کیسے ہو۔ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرے کی فضیلت ہمیں حاصل کیسے ہو؟ آخر آج حج کا اثر ہماری زندگی پر نہیں پڑ رہا، عمرے کا اثر ہماری زندگی پر نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ ایک نماز ہے۔ آیا قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ فرمایا ہے اس سے سچا کلام کسی کا ہو سکتا ہے ساتھیوں؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کہنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بہترین قول کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کام سے روکتی ہے۔ لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے اور نماز کے بعد میں کوئی زندگی ہے؟ چوری نماز سے پہلے کرتا تھا، بعد میں بھی کر رہا، گناہ کا کام نماز سے پہلے بھی کرتا تھا، بعد میں بھی کر رہا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو ہر 2 مہینہ 3 مہینے پر عمرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ حج نہیں کہتا، حج کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی ہے نا، لیکن عمرے کے لیے تو آسانی ہے نا، 60-65 ریال دیجیے اور آپ جا کر عمرہ کر کے، اور وہ بھی اگر آپ جالیات سے منسلک ہیں تو بغیر پیسے کا آپ کو لے کے جا رہے ہیں، ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ سال میں کتنے لوگ ہیں جو 2-2 4-4 5-5 عمرے کرتے ہیں، لیکن عمرے سے پہلے بے نمازی تھے، عمرے کے بعد بھی بے نمازی رہ گئے۔ یہ کیا ہو سکتا؟ عمرے سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، عمرے کے بعد بھی رہ گئے، ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ عمرے سے پہلے جو ان کی ظاہری شکل و صورت تھی، عمرے کے بعد بھی وہی شکل و صورت رہی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ عمرے میں جائیں گے تو اپنی داڑھی کو کھلا دیں گے، لیکن موچوں سے اتنی محبت ہے اس پر اس طرح نہیں چلنے پائے گا۔ یہ بات کیا ہے نا صاحب؟ صحیح بات۔ آخر یہ اثر ہماری زندگی پر ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی ہے کہ حج اور عمرے سے پہلے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہمیں احساس پیدا کرنا چاہیے، جو عمل کرنا چاہیے، ہم اس سے دور ہیں، ہم وہ عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آپ کی میں آج رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ کوئی نئی بات ہے، بار بار آپ سنتے آئے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہ ہم اور آپ ذرا توجہ دیں کہ آخر یہ حج ہمارے لیے مفید کیسے ہو، یہ روزہ ہمارے لیے مفید کیسے ہو، یہ زکوٰۃ اور یہ عمرہ ہمارے لیے مفید کیسے ہو۔ جو پہلی چیز حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ کیا پیدا کرے؟
اخلاص، اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں عام پر بولتے ہیں خالص شہد، خالص گھی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ، یہی معنی ہے ساتھیوں اخلاص کا، کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس میں کوئی اور ملاوٹ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ خلوص نیت ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے۔ یہ اعمال کے لیے ایسی ہی ہے جیسے آپ کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ بتائیے اگر ہماری ریڑھ کی ہڈی نہ ہو، اللہ نہ کرے ہمارے کسی بھائی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، تو بستر پر لیٹنے کے بعد کوئی کام اس کا ہے؟ کوئی کام کر سکتا ہے؟ وہ حرکت کر سکتا ہے؟ آ جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ایسے اگر کوئی کتنا چاہے جتنا تندرست آدمی ہو کیوں نہ ہو، جتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ایسے ہی چاہے جتنا خوبصورت عمل کرے، جتنا پیسہ اس پر خرچ کرے، چاہے جتنا ہم اس کے اوپر بارے محنت کریں، اگر ہمارے حج میں اخلاص نہیں پایا جا رہا ہے، ہماری نماز میں روزے میں اخلاص نہیں ہے، تو ہمارا حج، ہماری نماز، ہمارا روزہ ہمارے لیے کوئی مفید۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادت کے اندر کوئی اثر ہماری زندگی پر نہیں پایا جاتا۔ ایک شخص سنن نسائی میں حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کا دو مقصد ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرے، اور دوسرا مقصد ہے کہ اس کا نام بھی ہو، دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو مال بھی مل جائے، ہے نا؟ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو حافظ کیوں بناتے ہیں؟ بھائی کسی کے دو بچے ہیں، ایک بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا تیز ترار ہے، اسے کیا بنائیں گے؟ ڈاکٹر وکیل بنائیں گے۔ اور ایک نابینا بچہ ہے تو جی اسے حافظ بنا دو، کیوں؟ اس لیے کہ چلو بھائی کم سے کم مسجد کے اندر امامت کرے گا، اپنی روزی روٹی تو حاصل کریں گے، ہے ہی نہیں؟ رسول حافظ بنانے کی نیت ہے، لیکن کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں، کس لیے بنا رہا؟ اپنی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ اس شخص نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے، اس کا مقصد اجر حاصل کرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا مقصد نام کمانا بھی ہے، آپ نے کہا اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، اتنا سخی ہے کہ دنیا میں دو آدمی مل کر کے شراکت میں جو کام کرتے ہیں وہ اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا کہے گا اپنے ساتھی سے کہ جاؤ بھائی میرا حصہ بھی لے کر کے چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اگر کوئی کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا، سارا اسی کو دے دو، سارا تم اسی کو دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے تاکہ وہ نام بھی کمائے اور اللہ تعالیٰ سے اجر بھی حاصل کرے، آپ نے کہا اسے کچھ بھی ملنے والا ہے۔ اس نے دوسری بار یہی سوال کیا، آپ نے کہا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے تیسری بار سوال کیا، آپ نے کہا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر تیسری بار آپ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ لا يقبل عملا الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے اور اسی کی رضا مقصود ہو، کوئی دوسرا اس میں شامل نہ۔ تو ساتھیوں حج کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حج کس لیے
اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیے آج حج پر ہم لوگ جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. جس حملے کے ساتھ جا رہے ہیں اس سے لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اختلاف ہوتا ہے. کہیں کھانے میں تاخیر ہو گئی تو اس پر لڑ پڑے. کسی نے ذرا سختی سے نماز کے لیے اٹھا دیا تو اس پر لڑ پڑے. آپ لوگ جو حملہ دے کر کے گئے ہیں ان کو سخت تجربہ ہوگا. اس کا جو لوگ گئے ہیں اس کا تجربہ ہوگا. کسی نے کہا نہیں بھائی یہاں نہیں یہاں کھڑے ہو جاؤ تو اس پر اختلاف ہو گئے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کی قسم اخلاص کی کمی سے ہو. ورنہ یہ بتائیے ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ مثالیں جو آپ کے سامنے اس کو سامنے رکھیے. یہاں پر آئے ہیں اولاً ہم میں سے عام طور پر لوگ بہت پیسہ دے کر کے آتے ہیں کہ مفت میں آ جاتے ہیں. آئیے کسی کا کوئی باپ یہاں پر ہے تو الگ مسئلہ ہے لیکن وہ بھی مفت میں نہیں آیا. پہلی چیز کیا ہے؟ بڑا پیسہ دے کر کے آتے ہیں. اور دوسری چیز بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. جتنا ہم یہاں پر محنت کرتے ہیں اپنے ملکوں میں اتنا محنت کریں تو سب سونا اگائیں. مثال طور پر یہ دیکھیں جو مزرعے والے ہیں بیچارے یہاں جتنی محنت کرتے ہیں یہاں اگر اپنے یہاں کی زمین میں اتنی محنت کر جائیں تو سونا وہاں پر اگائیں گے. ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ یا آپ دوسرے لیبر کی بنائی کو لے لیجیے. آپ ایک لیبر کو لے لیجیے. ہندوستان پاکستان مشکل سے 3-4 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں بس, ہے کہ نہیں ہے؟ اور لیکن یہاں پر جی 9 گھنٹے 10 گھنٹے کام. تو دیکھیے دو چیزیں ہوئی, پیسہ بھی خرچہ کیے ہیں اور محنت بھی زیادہ کر رہے ہیں اچھی طریقے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ سعودیوں کی اور کفیلوں کی بہت باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. ہے ویسے کہ نہیں؟ وہ مخ معافی کہہ دے, وہ حمار کہہ دے, سب کچھ کہہ دے, سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں, برداشت کر لیتے. کیوں کیوں صاحب یہ تینوں چیزیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پیسہ کمانے میں مخلص ہیں, ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں. ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ ہم یہ تینوں چیزیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے. اور اگر یہی چیز سوچیں ساتھیوں ہم کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا, سوچیں کس لیے بھیجا؟ اپنی عبادت کے لیے بھیجا, ہے کہ نہیں؟ ہم مکہ کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا عبادت کے لیے جا رہے ہیں. تو اگر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو ہمیں نہ تو پیسہ خرچہ کرنے میں تکلیف ہوگی, نہ تو وہاں پر محنت کرنے میں تکلیف ہوگی. لوگ جاتے ہیں یہاں اور اس کے بعد سوتے ہی رہتے ہیں. فرض نمازیں بھی چھوٹتی ہی نہیں چھوٹتی ہے, لوگ راستے میں چھوٹتی ہی نہیں چھوٹتی, محنت کیوں نہیں ہوتی؟ جتنی دیر تک آپ لوگوں کو بیٹھائے رکھیے, ان سے کچھ سناتے رہیے, وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں. اور جب کہیے نہیں بھائی اٹھو دعا کرو, عبادت کرو, قرآن مجید پڑھو, اللہ سے توبہ کرو, لیکن کوئی آدمی یہ کرتا ہے بات مشاہدے میں نہیں مشاہدے میں. وجہ اس کی ہے کہ اخلاص نہیں ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے, محنت کرنی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان حج اس لیے کرے کہ اپنے دین کی وہ تکمیل کر رہا ہے. کیوں؟ اگر صحیح اس کا حج نہیں ہوا تو جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ساتھیوں, حج کا ایک بڑا اہم مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے محبوب ترین ذات کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. کس کی زیارت کے لیے؟ جی اسی لیے حاجی کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے, اللہ کے گھر جا رہا ہے. آپ دنیا میں کسی کے گھر جائیں, کسی کی طرف جائیں تو یہ بتائیے اس کا احساس, اس کی یاد آپ کے دل میں رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ کیا احساس آپ کے ہوتے ہیں؟ بتائیے آپ اللہ کے یہاں جا رہے ہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں, آیا یہ اس کی یاد آپ کے دل سے اگر بھول جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حج کرنے میں مخلص نہیں ہے. اگر وہ آپ کو یاد نہیں ہے, وہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ چیزیں آپ کو یاد نہیں ہے, نہ وہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سوچے انسان
اسی لیے ساتھیوں آپ اس نقطے کے اوپر غور کریں، جب آپ کسی کے یہاں جائیں اور وہ آپ سے ملاقات نہ کرے، نوکروں سے آپ کو کھانا دے دے اور کہے چلا جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کھانا تو ہمیں اپنے یہاں مل جاتا ہے، بس صحیح نہیں سے، یعنی گویا اس سے دیکھنا اور ملاقات کرنا آپ چاہیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ کی غیر محرم عورت ہی کیوں نہیں ہے، اس کے یہاں گئے ہیں، وہ پردے سے اگر آپ سے بات نہیں کرتی ہے، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کی گئی، یہ انسان کا احساس ہے۔ اسی لیے اس احساس کو ساتھ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اگر آپ اس پر ہاتھ لگا لیں، اسے چوم لیں، تو گویا اللہ تعالیٰ سے آپ مصافحہ کریں اور سلام کریں، ہے کہ نہیں؟ وہ کون سی جگہ؟ اور جانتے ہیں کہ یہ مقام دنیا میں کسی جگہ کو، کسی پتھر کو حاصل نہیں، دنیا میں محبت سے، تعظیم سے، بطور عبادت کے صرف ایک پتھر کو چوما جا سکتا ہے، وہ کون سا پتھر ہے؟ اچھا، اور تمہیں کوئی پتھر نہیں۔ اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے اسی حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سچی نیت سے حجر اسود کا بوسہ لے گا، اسے ہاتھ لگائے گا یا اس کی طرف اشارہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایک زبان عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کا فلاں ابن فلاں بچہ آیا تھا اور ہمیں چوم کر کے گیا ہے، وہ آپ سے مصافحہ کر کے گیا۔ تو انسان یہ سوچے جائے کہ ہر کس لیے جا رہا ہے، اللہ کی وجہ زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوچے انسان ساتھیوں کہ صبح سے شام تک انسان جب کام کرتا رہتا ہے، محنت کا کام کرتا ہے، تو اسے تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ جاتا ہے، نہاتا ہے، یہ کیا، تھوڑا سا دماغ فریش کرنے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، بس صحیح نہیں سی، اس لیے کہ پھر صبح ہمیں کام کرنا ہے۔ ایسے ہی ہم دنیا میں ہمیشہ کام کرتے کرتے، زندگی بھر ہو یا سال بھر ہو، کام کرتے کرتے ہم نے اپنے آپ کو گویا کی گناہوں سے بالکل گندا کر لیا۔ ہمیں کوئی جس سے گناہ نہیں ہوتا ساتھیوں، ہر کوئی جس سے تو کہیں سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف نبی کو مقام حاصل ہے، کسی اور کو مقام حاصل نہیں، کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ بھی نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، قتل نہیں کرنا چاہے، لیکن اتنا زور سے تھپڑ مارے کہ وہ، اور ہے تو یہ گناہ نہیں گناہ۔ تو نبوت کے بعد نبیوں سے نبی معصوم الخطا، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے بارے میں معصوم الخطا ہوا کرتے، ان کے علاوہ دنیا میں چاہے کتنا عظیم انسان ہو جائے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا۔ اسی لیے دنیا کے سب سے بڑے ولی، دنیا کا سب سے بڑا ولی کون ہے ساتھیوں؟ جی، نبیوں کے بعد سب سے بڑا ولی کون ہے دنیا؟ اس سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو دعا میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو آپ نے کون سی دعا بتائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، یعنی آپ کی نافرمانی کی، یہی تو ہے ظلم۔ ہم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تعالیٰ، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تعالیٰ، اپنی طرف سے مجھے بخش دے، ورنہ میرے اعمال اس لائق نہیں، تو مجھے بخش دے۔ سنیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کس کو سکھا رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے ولی کو۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، اس سے غلطی ممکن نہیں بلکہ وارد ہے، غلطی ہوتی ہے، اور گناہوں کے معاف کرانے کا
بہت ہی بہترین موقع کیا ہے انسان حج کرے. لیکن راہبہ جب حج کے شرائط کو پورا کرے گا تبھی تو نا. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے اور اپنے حج کے دوران نہ بے حیائی کا کام کرے نہ کوئی برائی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے ایسے واپس پاک صاف ہو کر کے آتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے ابھی کرا ہے کہ نہیں. یہ انسان سوچے اور یہ بھی سوچے انسان کہ ہم ایسی جگہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ جگہ بڑی برکت والی ہے. وہاں پر بڑی متعدد ایسی جگہیں ہیں مقام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ نہیں. صفا مروہ کے اوپر ہے اللہ وہاں بندوں کی دعا قبول کرتا ہے. عرفات میں ہے مزدلفہ میں ہے مینا میں کنکری مارنا ہے وہاں پر بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. طواف ہے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے جا رہا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے. خیر ساتھیوں بات لمبی ہو رہی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ حاجی کو سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے؟ اپنے اندر اخلاص کرنا. دوسری چیز کوشش یہ ہونی چاہیے اس کا حج سنت کے مطابق. ابھی راستے ہی میں تھا کہ ٹیلی فون ایک بھائی کا آیا الخبر سے ٹیلی فون آیا کہ ایک صاحب پر سال وہ بھی پوچھ کر رہے ہیں ساتھیوں سال بھر کے بعد پوچھ رہے ہیں سال بھر کے بعد پر سال اپنی بیوی کو وزٹ ویزے پر بلائے تھے اور بغیر احرام باندھے مکے میں داخل ہو گئے. پھر مکے سے احرام باندھا ہے اب کہہ رہے ہیں ان کا حج قبول ہوا کہ نہیں. ذرا سوچیں انہیں کچھ دم وغیرہ تو نہیں دینا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے دفاع سے توبہ ہائے سود پشیمہ کا بشیمہ ہونا. سال بھر کے بعد انہیں یاد آ رہا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہیے. چلیے اچھا ہے زندگی میں یاد آ جاتا ہے. سوچیں آخر یہ کام جو آپ نے کیا ہے اتنا خرچ کیا یہ کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے آیا یہ کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں سنت رسول کے مطابق ہے کہ نہیں. تو یہ ہے ساتھیوں حج کرنے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم حج کا طریقہ اچھی طریقے سے سیکھیں. اچھی طریقے سے حج کا طریقہ سیکھیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد معاملہ آئے گا کہ ہاں اس کا کیا حکم ہے. یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کر کے غلطی کریں. آج یہ فکر ہمارے یہاں بالکل عام ہوتا جا رہا ہے کہ چلو بغیر احرام باندھے داخل ہو جاؤ اور جا کر کے دم دے دینا. اس کی مثال بغیر نہیں یہی ہے ساتھیوں کہ کوئی آدمی آپ کے بغل سے گزر رہا جان بوجھ کے آپ کو لات سے مارتا جا رہا اور جب دیکھا کہ آپ وہ متنبع ہو گیا تو آپ کیا کہتے ہیں ارے بھائی معذرت ہے معاف کیجیے. تو آپ کو معاف کرے گا؟ جی معاف کرے گا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ غلطی نہیں ہوئی غلطی جان بوجھ کے تم نے کی ہے. جان بوجھ کے غلطی کر رہے ہو اور جانتے ہیں حج کرنے والے عمرہ کرنے والے کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ بغیر احرام باندھے میقات سے آگے بڑھے. نہیں جائے. حرام کام کر رہا تھا جو واجب ہے کہ میقات سے احرام باندھے. اور آپ کو یہ بتا دیں چلو بھائی مسجد عائشہ سے احرام. مسجد عائشہ کون سی میقات؟ یہ اللہ کہاں سے ایجاد کر لیا آپ نے؟ مسجد عائشہ میقات نہیں. آپ باہر سے جا رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے نکلنے سے پہلے مدینہ منورہ میں جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا مدینہ منورہ سے جانے والے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں. نجد سے آنے والے قرن منازل سے احرام باندھیں. یمن سے آنے والے لوگ یلملم سے احرام باندھیں. مشرق سے آنے والے لوگ رابط سے احرام باندھیں. اس کا معنی کیا ہے؟ بغیر احرام باندھے ہوئے یہاں سے آگے جانا ضرور جائز نہیں ہے. اس طریقے سے حج کے بہت احکام ہیں. بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں. جیسے ابھی بتایا ہمارے بھائی سال بھر کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی دم وغیرہ تو نہیں ہے. سوچنے کی بات. تو یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں کہ ہم حج کے لیے نکلنے سے پہلے ہم حج کا طریقہ سیکھیں پوچھیں جانیں اور کوشش کریں کہ ہمارا حج کیا ہونا چاہیے.
عام طور پر لوگ پوچھیں گے کہ شیخ میں کیا کروں، بچے میرے ساتھ ہیں، اگر میں 8ویں ذی الحجہ کو مینا نہ جاؤں، اس لیے کہ سنت ہی تو ہے نا، اگر میں سیدھے عرفات چلا جاؤں تو اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ آپ کے ساتھ بیوی بچے بھی تھے کہ نہیں تھے مسلمانوں؟ حتیٰ کہ حضرت اسما آپ کے ساتھ حج کرنے گئی تھی، ان کی گود میں صرف ہفتے 10 دن کا بچہ، کتنا ہے وہ صحیح نہیں صحیح؟ ذوالحلیفہ جا رہی تھی کہ محمد ابن ابو بکر کی پیدائش، اسما بنت عمیر محمد ابن بکر کی پیدائش ہوئی، رسول تو آپ کے ساتھ ہی بچے تھے، لیکن آپ سب کو لے کر کے مینا گئے ہیں اور مینا میں ٹھہرے ہیں 8ویں ذی الحجہ۔ علماء نے جو یہ کہا ہے کہ ہاں بھائی حج میں یہ کام سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ رکن ہے، اس لیے نہیں کہ واجب پر عمل کرو اور سنتوں کو چھوڑتے جاؤ، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ غلطی سے کسی سے یہ کام چھوٹ گیا تو اب اسے کیا کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں دوسری چیز یہ ہے کہ حج کا طریقہ سیکھے، اور تیسری چیز بڑی اہم ہے میرے بھائیو، ذرا غور کریں گے اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ حج کرنے سے پہلے، حج بہت سے لوگوں کو زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے کہ نہیں؟ اب تو یہاں ہمارے بھائی جو آئے ہیں جو قریب ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ مشکل ترین ہو گیا، اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ زندگی میں مشکل سے ایک بار ہے کہ نہیں؟ بہت کسی نے کوشش کی تو جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے بہت لوگ جاتے رہتے ہیں، ان کی بات ہی اور کچھ ہے کہ نہیں؟ اور جو لوگ ناجائز طریقے سے جاتے ہیں وہ حج کیسے کرتے ہیں وہ جانے ان کا رب جانا ہے کہ نہیں؟ علامہ الحبیب ان کا حج کیسا ہے، ان کی مثال تو وہی ہے نا کہ اس نے حج نہیں کیا ہے بلکہ ان کی سواری نے حج کیا ہے، علی کل حال۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ حج کرنے کا موقع زندگی میں کیا ہے؟ ایک بار، اور اتنا بڑا ثواب حج کا ہے ساتھیو، حج کا ہے، کتنا بڑا اجر حج کا ہے۔ لیکن حج کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کیے، اگر اس میں خرابی ہے تو حج کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا حج کے لیے جانے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو، عمرے کے لیے جانے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو یہ اپنا مراجعہ کرنا چاہیے کہ کہیں اس کے عقیدے اور خصوصاً عقیدے توحید میں کہیں کوئی خلل تو نہیں ہے۔ ساتھیوں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے یہ گھر بنایا کس کے لیے گیا؟ توحیدی گھر بنایا گیا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا کہ نہیں بنایا؟ یہ گھر بنانے کے بعد انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے محفوظ ہے کہ نہیں؟ اور یہ گھر موحدین کے لیے بنایا ہی گیا ہے، مشرک تو چاہیے اس کے قریب تک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے، آج کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب تک نہ آئے، چہ جائے کہ خانہ کعبہ کو چھوئے طواف کرے، چہ جائے کہ حضرت سود کو بوسہ دے، انہیں تو میلوں دور سے رہنا دے، حضرت سود قریب تک نہیں آنا۔ اور ساتھیوں ذرا سوچیں، اس گھر کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جی احرام باندھتے ہیں نا، احرام باندھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جی احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا ادا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ ذرا دیکھیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تعالیٰ کی توحید ہر طرف سے بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمارے اندر توحید نہ آئے، ہم مشرک ہی بن کر کے بیت اللہ کا طواف کریں، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ میں ساتھیوں دو مثال دوں گا، شاید پہلے بھی دے چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ ہمارے بھی یہاں سے آنے والے لوگ، ایک ہندوستان کے ایک پاکستان کے، ایک ہندوستان کے اور دونوں بالکل سچا واقعہ ہے، جھوٹا نہیں۔
جس شخص نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس نے مجھے بیان کیا ہے۔ دکتور وسیم اللہ نے کہا کہ ایک بار میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا، میں طواف کرتے کرتے حضرت اسود کے پاس آیا، حضرت اسود کو بوسہ دے کر کے پھر چلنا چاہا تو مقام ابراہیم حضرت اسود یہاں پر دو بیویاں ہمارے یہاں سے آئی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، انڈیا سے آ کر بیٹھی ہوئی تھی، ایک دوسرے سے پوچھتی ہے کہ حجی کیسا لگا یہ گھر کیسا لگا؟ کہا لگا تو بہت اچھا، لیکن اجمیر شریف کی بات یہ کچھ اور ہے۔ ذرا سوچے ساتھی، یہ توحید ہے ساتھیوں، یہ توحید ہے۔ کیا کہا؟ اچھا تو بہت لگا لیکن اجمیر شریف کی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سے بہتر جگہ بھی کوئی پائی جا رہی ہے، خاص قول کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے، ذرا غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہنے کے لحاظ سے یا آدمی کہے تو نہیں کہ اس سے اچھی بھی کوئی جگہ ہے، لیکن اس کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس سے پیاری جگہ بھی کوئی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ اس گھر سے اس کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت کسی اور جگہ سے، اس گھر کے آنے کے لیے احترام نہیں کرتا ہے جتنا احترام وہاں کے لیے کرتا ہے۔ اس گھر پر آنے کے باوجود بھی اس کا دل اس گھر والے سے نہیں جڑا ہوا ہے جتنا دوسرے لوگوں سے، چاہے اپنی تجارت سے جڑا ہوا ہو، چاہے اپنے مال سے جڑا ہوا ہو، چاہے کسی بابا اور بزرگ سے جڑا ہوا۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ مینا میں، آپ جانتے ہیں آج سے 15-20 سال پہلے مینا کے اندر بوتھ بنے ہوئے تھے، لوگ لائن لگاتے تھے ٹیلی فون کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو خبر دینے کے لیے، موبائل نہیں تھا اس وقت اتنا عام۔ جو بھائی پہلے آئے ہیں ہمارا وہ جانتے ہوں گے، دیکھا ہوگا اس کو، ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا، تو ہم سے 2-4 آدمی پہلے ایک آدمی ٹیلی فون کر رہا ہے لاہور پاکستان اپنے بھائی کو کہ ہاں بھائی جان الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا، ہمارا حج ہو گیا، البتہ جا کر کے دادا کے دربار پر کہہ دیجئے کہ میرے حج کو قبول کر دیں۔ ساتھیوں، کسی اور سیارے اور بر اعظم سے آئے ہوئے لوگوں بات نہیں، ہمارے یہاں سے آئے ہوئے لوگوں کی بات۔ ذرا سوچیے، قبول کرنے والا، لیکن کہاں گویا یہاں پہنچ جانے کے باوجود بھی دل کہاں ہے ہمارا؟ ابھی بھی یہ کون سی توحید ہے ساتھیوں؟ کس کی دعوت ہم لے کر کے آئے ہیں؟ کہاں ہم نے پڑھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں کوئی تیرا شریک ہے، نہ تیری ملکیت میں کوئی تیرا شریک ہے، نہ تیری عبادت میں کوئی تیرا شریک ہے، اور نہ ہی تیرے پیارے ناموں اور پیاری صفات میں کوئی تیرا شریک ہے۔ لا شریک ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ ذرا سوچنے کی بات، تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر لینا چاہیے، ورنہ حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی زبانی طور پر توحید کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن توحید میں بڑا خلل ہے ساتھیوں۔ جو اعتماد اور بھروسہ ان کا اپنی نوکری کے اوپر ہے، وہ اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ اسی لیے نوکری کے لیے جھوٹ بھی بول دیتا ہے کہ نہیں؟ نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے کسی بھائی کو مثال کے طور پر مہینے کا 1500 مل رہا ہے کہ نہیں، لیکن 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور یہاں دروس وغیرہ میں حاضر بھی ہو جا رہا ہے۔ ایک نوکری ایسی ملتی ہے کہ آپ کو 2500 ملنے والا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بھائی دروس میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملے گا، دینی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملے گا، ہے بس صحیح نہیں صحیح؟ اور جماعت سے بھی پیچھے، تمہارا بتائیے لوگ چھوڑیں گے نوکری کر نہیں رہا، کہیں گے کیا کریں بھائی 2500 میں پورا ہی نہیں ہو رہا ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ تو بھلا بتائیے اللہ پر زیادہ اعتماد ہوا کہ پیسے اور نوکری پر زیادہ اعتماد؟ یہ بھی شرک ہے جو ہمارے دلوں میں آ ہوا ہے۔
ضرورت ہے کہ اس کو نکال کر کے پھینکیں. جب تک نکال کر کے پھینکیں اگر یہ ہمارے دل میں ہے. ہم چلے جاتے ہیں خانہ کعبہ, پہنچ تو جاتے ہیں, طواف کرتے رہتے ہیں, پھر بھی اپنا کاروبار ہم کو یاد آتا رہتا ہے. ویسے ہی نہیں سیکھتا ہے اپنا کاروبار ہم کو کہاں گیا اللہ. اس کے سامنے کھڑے ہو تم, پھر بھی تم کو یاد نہیں آ رہا. یہ کون سی توحید ہے؟ اپنے دل کے اندر کتنے بت بیٹھا رکھا ہے تم, ان کی پوجا کر رہے ہو. تو ساتھیوں خیر یہ موضوع الگ ہے کہ حج کا توحید سے کتنا تعلق ہے, دوسری بات ہے. لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آنے سے پہلے کیا کرنا تھا, حج جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, اپنے عقیدے اور توحید کی. اور یہی نہیں صرف حج کے, نماز کے لیے ضروری ہے, نماز کے لیے بھی یہ ضروری ہے. چوتھی چیز ساتھیوں, برا نہ مانیں, ہمارے کتنے بھائی ہیں ہر سال 2-4 عمرہ کریں گے, لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی. ویسے ہی نہیں سے ہمارے کتنے بھائی ہیں ہر جمعرات کو اور جمعے کو درس میں حاضر ہوں گے, لیکن فجر کی نماز کی غلط کیا مسا. بھلا بتائیے ایسے درس میں حاضری کا فائدہ کیا ہے, ایسے عمرے کا اور حج کا فائدہ ہے کیا ساتھ سوچے آپ. اور سن لیں, کان کھول کر کے سن لیں, چاہے دل سے جا کر کے پوچھ لیں گے, لیکن شرط ہے عالم سے پوچھیں. کہ ہم سے طالب علم سے نہیں, عالم سے پوچھیں گے. اگر کوئی آدمی 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور 1 وقت نہیں پڑھا تو وہ بے نمازی ہے, نمازی نہیں, وہ بھی نمازی نہیں. اس لیے کہ اسلام کے روپ میں کتنے نمازیں ہیں, 5 وقت کی, 4 وقت کی نہیں ہے. اپنی زندگی سے اس کی مثال دیجیے. ایک ٹھیکے دار کو آپ نے ٹھیکہ دیا, بھائی میرے لیے ایک کمرہ بنا دو, ایک گھر بنا دو. اس نے 3 طرف دیواریں کھینچ دی اور ایک طرف چھوڑ دیا, ایک طرف چھوڑ دیا. اور آپ سے کہے بھائی کوئی بات نہیں, 3 دیوار گڑے کی تو باقی ہے نا, تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ جی آپ یہی کہیں گے میرے گھر میں, ہم نے تجھے گھر بنانے کے لیے کہا, سوچے گا. تو ایسے ہی اگر آپ 4 نمازیں پڑھ رہے, 5 بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ نمازی نہیں ہے, بے نمازی. ایسے ہی وہ شخص بھی جو شخص نماز کو بغیر مجبوری کے اپنے وقت سے ٹال کر کے پڑھ رہا, یعنی ٹرین پر جا رہا, ارے بھائی یہاں کہاں نماز پڑھ. بہت سے لوگ, ارے میرا کپڑا صاف نہیں, ارے بھائی یہاں تو لوگ چلتے رہتے ہیں, یہاں نماز کیسے پڑھیں گے. چلو کیا کریں گے, بڑا بزرگ مانا جاتا ہے جو گھر جا کر کے پڑھتے ہیں, وہ بھی بے نمازی ہے صاحب, وہ نمازی نہیں. نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا. صرف نماز فرض نہیں ہے, وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا. آج ہمارے بھائی لوگ عمرہ کرنے جائیں گے اور آتے جاتے راستے میں نماز چھوٹ رہی ہے. غلط بات ہے ساتھی, وہاں لیٹے ہوئے ہیں کمرے میں, رمضان میں عمرہ کرنے گئے ہیں, لیکن ساتھیوں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نماز قضا ہو رہی. کیا بھائی بہت تھکے ہوئے ہیں, اٹھ کر کے پڑھ لیں گے بعد میں. یہ اٹھ کر کے پڑھنا نہیں, کھانے کے لیے نہیں سوچتے کہ بھوک بہت لگی ہے, لیکن اٹھ کر کے کہیں گے جلدی لاؤ کچھ کھا کر کے سو جا ورنہ بھوک لگی ہے, نیند نہیں آئے گی. تو ویسے اگر تجھے نیند آ جائے, تیری نماز جا رہی ہے, تو اللہ کی قسم کو اپنے ایمان کا محاسبہ کر تیرا ایمان غلط. ساتھیوں ذرا سوچیں, جو آدمی حج کرنے جا رہا ہے بیت اللہ کی زیارت کے لیے, وہ گھر بنایا کس لیے گیا جی؟ اس گھر کے بنانے والے نے کس لیے وہ گھر بنایا؟ گھر بنانے کے بعد اس نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ تعالی ہم نے اپنی ذریت
زمین میں تیرے گھر کے پاس میں ٹھہرا رہا ہوں. کیا ہوا اللہ تعالیٰ؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تعالیٰ تاکہ یہ نماز قائم کرے. تو تجھے اس گھر جانے کا فائدہ کیا ہے میرے بھائی؟ جس گھر میں جانے کے بعد تو نمازی نہ بن جائے، کیا فائدہ ہے تیرے جانے کا؟ تیرا حج لاکھ حج کرے، ہر سال کرے، لیکن تیرا کوئی حج مقبول نہیں. اگر تو گھر گیا اور اس گھر کو گیا لیکن اس گھر کے لیے نماز تم نے نہیں پڑھی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، بھائی 3,000 ہم کہاں دے پائیں گے؟ 3,500 7,000 ہم کہاں دے پائیں گے؟ ایسا کہتے ہی نہیں کہتے ہیں. شیخ صاحب ہم کیا کریں، ہماری تنخواہ 1,000 1,500 ہے، ہم 6,500 میں لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ایسا کرتے ہیں یہاں چلے جائیں گے طائف مدینہ منورہ، وہاں کیا کریں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی سعودی ہم سے 100-200 ریال لے کر کے ہمیں مکے میں داخل کر دے گا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے ساتھیوں. اچھا اس کے برخلاف اگر گھر کے بغل میں کوئی زمین بک رہی ہے تو جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا رکھا ہے، اللہ کی عبادت نہیں رکھا ہے کہ اللہ ہمیں کیوں پیدا کیا. آج ہمارے بہت سے بھائی یہ آواز اٹھاتے ہیں اور مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت ہندوستان پاکستان میں کیا ہے، بڑی پریشانی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی قربانی کا پیسہ قربانی کرنے بجا کو لوگ بھیجیں، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی. ایسا سوال ہے؟ سوال نہیں سارا لوگ پوچھ رہے ہیں نا. لیکن یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ ہاں بھائی ہم 3 وقت کھاتے ہیں، ایک وقت ہم 1 مہینہ نہیں کھائیں گے، ان کو بھیج دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عبادت کا مقصد نہیں سمجھا، عبادت کی اہمیت کو نہیں سمجھا. ہمیں اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ جی عبادت کے لیے پیدا کیا. جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو حج کے لیے خرچہ کرنے میں پریشانی تو آ رہی ہے. اچھا آپ ادھر نہ جائیں، صرف ایک اس بات فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں تمہارے عمرے کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا تو تھکے گی اور جتنا خرچ کرے گی. جتنا، تو اس کا مطلب جس کا جتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوگا اس کو اتنا زیادہ اجر بھی ملنے والا. تو یہ سوچے انسان. مسند احمد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج اور عمرے پر خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے. یعنی 1 درہم کا بدلہ اس سے 700 درہم دیا جاتا ہے. کتنا؟ 700 درہم. یعنی آپ صدقہ کریں گے یہاں تو 1 کے بدلے آپ کو 7 میں 10 ملے گا، اور اگر حج پر آپ خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا آپ کو؟ 1 کے بدلے 700 ملے گا. تو حج کے بارے میں حتی الامکان انسان کی اپنی استطاعت جو ہو، فضول خرچی نہیں، اپنے اوپر نقصان کر کے نہیں، حسب استطاعت انسان کو حج کے لیے خرچ کرنے میں بخارت سے کام نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حج کا ایک فائدہ ہمارے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے. سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حج اور عمرے کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور فقر و فاقہ کو، کس کو؟ گناہوں کو اور فقر و فاقہ کو ایسا مٹا دیتے ہیں جیسے آگ لوہے اور سونے چاندی کی گندگی کو پگھال پلا کر ختم کر دیتی ہے. تو آپ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دنیا میں دے گا اور آپ کو آخرت میں دے گا. تو یہ چند باتیں تھی ساتھیوں اس مناسبت سے کہ حج سے پہلے ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے. بدعت کے دور پر اخلاص ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. دوسری چیز، حج کا طریقہ ہمیں سنت رسول کے مطابق حج ہمیں کرنا چاہیے. تیسری چیز، نماز کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. بے نمازی کا حج مقبول اللہ کے نزدیک نہیں ہے. چوتھی چیز، حج سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے اور توحید کی اصلاح کرنی چاہیے.
5ویں چیز حج کی کمائی. حج کے لیے جو کمائی ہو کیا استعمال کرنی چاہیے آپ؟ حلال. اور 6ٹھی چیز حج کے لیے جانے سے پہلے سچی توبہ ہمیں اور آپ کو کر لینا چاہیے. اگر کسی کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. کوئی ہم سے جائز طور پر ناراض ہے اس کو راضی کر کے ہمیں جانا چاہیے. یہ 6 چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں اس لیے کہ حج کے لیے جانے سے پہلے یہ ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر شخص کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر شخص کو اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر شخص کے حج کو حج مقبول قرار دے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو یہاں جمع ہونے کی برکت سے اس کے دل میں ایمان اور عمل صالح کی محبت ڈال دی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اشہد ان لا الہ